السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کے دن کیا مردوں کی روحیں گھر واپس آتی ہیں، یا جمعرات کے دن روحیں گھر واپس آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ایصال ثواب پہنچائیے۔ اس طرح کے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شب برات کے دن یا جمعرات کے دن جو ہے روحیں گھر واپس آتی ہیں، یعنی کہ کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے والدین گھر واپس آتے ہیں، یا کسی بھی خاندان کا کوئی فرد انتقال کر چکا ہے تو ان کی روحیں شب برات کے دن واپس آتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں ایصال ثواب کا۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ علماء کرام کیا بتاتے ہیں آپ کو، اور جو بھی اتھینٹک پروف، ریفرنس، حدیث یا قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا جائے گا، اس کو آپ خود چیک آؤٹ کر کے حق بات تک بآسانی پہنچ سکیں، اور کوشش کیا کریں کہ خود سے چیک آؤٹ کریں چیزوں کو اور نالج تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کے سب سے پہلے موقف لیتے ہیں ہم مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک کویسچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے، اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے، اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے۔ پھر جو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنا، انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ حدیثیں ملتی ہیں، لیکن کوئی حدیث نمبر، کوئی ریفرنس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جمعرات کے دن یا جو ہے کسی اور دن جو ہے روحیں واپس آتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہی نہیں ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ مر چکے، مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلے بار، وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے مہلتیں، اور وہ گھروں میں آتے ہیں، لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کا، چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا، اسلامی طرف 15 چالو ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے۔ بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا۔ بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں، اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا، تو نہیں بولے ہوتا۔ پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا۔ اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے صاحب تم لوگ غلط ہے، بولے
बोला क्यों? बोले मेरा अकीदा बिल्कुल सच था। बोले मैंने क्या हुआ? तो बोले 15 को अब्बा आए थे। बोले अब्बा आए थे 15 को, तो फिर तूने जाने क्यों दिया वापस उनको? आए तो रख लेता उनको। नहीं नहीं, बोले वो वैसा नहीं रहता। बोले अब जब चूंकि वो मर चुकी है, बोले तब एक अलग अंदाज से आए थे। बोले मैंने कैसे आए थे? तो बोले मैंने जब तुमने बोले थे ये बात गलत है, तो मैं जब तो समझ गया था, लेकिन मैंने बार बार मेरे जहन में आती रही, अब्बा हर साल आते अभी भी आएंगे। तो मैंने एक आलिम साहब से पूछा, उन्होंने कहा अब्बा आएंगे तुम्हारे, जरूर आएंगे, बिल्ली की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, परिंदों की शक्ल में, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में। तो आज की रात किसी को नहीं मारा जाएगा। बोला फिर क्या हुआ? तो बराबर जैसा आलिम साहब ने बोले थे, बोले मगरिब के बाद एक तितली आई। बोले अब्बा आए, वो तितली, बोले अब्बा आए, बोले और बैठे रहे, बोले वहीं बैठे जहाँ अब्बा बैठते थे, वही कुर्सी। मैंने कहा शैतान भी कैसा ज़रूर लगाता, देख कैसा अकीदा उसका था, उसने ले गया वहीं बैठे। और हो सकता है रोज तितली कीड़े मकोड़े 1000 बैठते होंगे जी, उसमें वो मसला नहीं है, लेकिन आज तितली बैठना बहुत मुकद्दस था उसके। तो बोले तितली बैठी, बोले और अब्बा आए थे। बोले मतलब रूहानी शक्ल में आए थे। मैंने कहा कितना बदबख्त है रे तू, अब्बा आए थे और तूने वैसे ही जाने दिया, तितली को पकड़ लेता। जो खिदमत अब्बा की नहीं हो सकी तितली की करता है ना। तितली, और जाहिर सी बात है उसको पता था उसके अब्बा ईश्वर था वो, तो मैंने कहा उसके लिए एक अम्मी लाते, फिर उनके बच्चों को वारिस बनाते अपनी जायदाद के अंदर। अपन मतलब उनकी शादी उनका होता, उनसे और तितलियों के बच्चे पैदा होते, वारिस होते तुम्हारे जायदाद के अंदर। पूरा डिवाइड सब होना चाहिए था ना पूरा। वाह यार तुम फिर कुछ भी अलग जा रहे हैं। मैंने कहा अब्बा मेरे आए बाद मैंने कब छोड़ना उनको वापस। मतलब सिंपल है, किसी का बाप को अगर मोहलत दे दी जाए, भाई जन्नत जहन्नुम जा भी जो भी उसके साथ हो रहा है, जिस तरह की उसने अमल किया था, अगर उसे मौका दिया जाए तो क्यों वापस कोई जाने देगा ऐसे अब्बा को? हाँ, तो वो थोड़ा परेशान हो, कहा तुम लोग मैं ना मजाक नहीं, एकदम सीरियस बात है, एकदम संजीदगी वाली बात है। सोचो ना तुम, अब्बा यार तुमने छोड़ दिया उनको, कितनी अफसोस की बात है। मेरे ऐसा बेटा तो जान दे देता अपनी उस तितली को पकड़ने के लिए, इसलिए कि मेरे अब्बा थे वो। तो कहा नहीं वो ऐसा श्योर नहीं थे, बोले दूसरे भी हो सकते, बोले बिल्ली भी आई थी बाद में, बोले तो मैं कंफ्यूज था, बोले अब्बा कौन से। मैंने कहा यही चलते रहेगा पूरी जिंदगी तुम्हारा। तो रूहें आती हैं, उनको मौका दिया जाता है, ये इस्लामी अकीदे के खिलाफ मुशरिकाना अकीदा है। इसलिए कि कुरान ने ऐलान कर दिया, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 100, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि इस दुनिया के और जो मर चुके हैं उनके बीच में एक बरज़ख आड़ है, दोबारा उठाए जाने तक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी की रिवायत है, रोज़े क़यामत सबसे पहले मैं उठूंगा, सबसे पहले रोज़े क़यामत। कोई वापस नहीं आता मेरे भाई, कोई वापस नहीं आता। मरने के बाद रूहों का आवागमन का अकीदा रखना, ये गैर इस्लामी मुशरिकाना, बदतरीन दर्जे का मुशरिकाना अकीदा है। दोस्तों आपने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुशरिकाना अकीदा है ये रखना कि रूहें वापस आती हैं। ये बरज़खी मामला है, अल्लाह ताला ने एक दीवार खींच दी है। बरज़खी दुनिया के जो मामला थे वो बिल्कुल अलग हैं असल दुनिया से, और असल दुनिया के अंदर कोई भी बरज़खी रूहें नहीं आ सकती हैं। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया एडवोकेट फैज़ सईद साहब का। आगे चलते हैं, शुएब अहमद मीर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं। शुएब अहमद मीर इनका नाम है, इनका मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और वो बात भी खुद से घड़ें, क्या रब के सामने क़यामत को पेश नहीं होना? क्या इसका कोई जवाब बन पाएगा क़यामत के दिन की? किस हदीस में आया है, ये कुरान की किस आयत से मैंने सीखा? कौन छुड़ाएगा उस दिन? कहेगा इंसान उस दिन रब्बि इरजिऊन, अल्लाह एक मरतबा दुनिया में मुझे भिजवा दे, लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्त, अल्लाह जो मैं नेक अमल नहीं कर सका अब मैं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज नहीं, हमने लौहे महफूज में लिखा ही नहीं है कि जो दुनिया से चला जाए वापस आए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन खाना चेक करने आ जाते हैं, कोई अच्छा पका है कि नहीं, लेकिन हम वैसे भिजवाते नहीं हैं। कुरान है ना, अल्लाह फरमाते हैं हम भिजवाते नहीं हैं। हो सकता है कौन आता है ये तो उनको ही पता है जिनके पास कोई आता है, हमने तो आज तक ऐसा तजुर्बा ना सुना है ना देखा है। लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्त, वहां से वापसी नहीं होगी, अमल दुनिया में है, वहां तो नतीजा मिलना है। इसी अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आपने शुएब अहमद मीर साहब का भी मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलत नहीं है, और हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई आया हो और इस तरह के मामलत हुए हों। तो वो क्या जवाब देंगे जब उनको वहाँ पे पकड़ हो जाएगी, अल्लाह ताला पकड़ कर लेंगे उस उलमा की, उस आलिम की जो इस तरह की बातें बताता हो
کہ جمعرات کے دن جو ہے روحیں واپس آتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کے سامنے موقف پیش کیا. آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. نہیں، دلیل شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے. ہم اس پہ یہ کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں. بالکل ایسے ہی. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہے. نیک روحیں جو ہے علیین میں، بری جو ہے سجین کے اندر ہے. ان کا آپ اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بھیجتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ. وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74. میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں. لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لذا بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ان کو. بالکل صحیح. سو دوستو، سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس طرح کے معاملات میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا ہے کہ روحیں گھر واپس آتی ہیں. اس طرح کے معاملات نہ شب برات کے حوالے سے نہ جمعرات کے حوالے سے کسی بھی دن اس طرح کے معاملات نہیں ملتے کہ روحیں واپس آ سکتی ہیں، کیونکہ روحیں علیین میں نیک روحیں ہوتی ہیں اور سجیل میں جو ہے بد روحیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر فرشتوں کا بہت سخت پہرا ہوتا ہے. وہ
मतलब एशिया के पुलिस वालों की तरह थोड़ी है कि यहाँ पर आप रिश्वत दे के उनसे रूहें निकल जाएं। वो बड़ा सख्त जो है मामला है फ़रिश्तों का, और अल्लाह के मामलात में इस तरह के मामला तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो इस तरह का मामला है ही नहीं। तो आपके सामने आज की वीडियो का टॉपिक रखने का मकसद ये था, इसके ज़रिए हक बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। ये हिंदुओं से हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ चुका है जो उलमा कराम बयान कर रहे हैं बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी कुरान हदीस की रोशनी के। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं, और ख़ुद से रिसर्च किया करें, खुद से कुरान हदीस को खोल के पढ़ा करें ताकि आपको नॉलेज मिले। किसी की भी बात पे अंधी पैरवी यानी अंधी तकलीद ना करें, खुद से रिसर्च करें, खुद से चेकआउट करें चीज़ों को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू